ناظرین گرامی، عام انتخابات میں بڑے اپ سیٹ، نون لیگ کے کئی بڑے پہلوان پارلیمان سے آؤٹ ہو گئے۔ لاہور سے خواجہ سعد رفیق، شیخ روہیل اصغر اور میاں نعمان کو شکست کھانا پڑی۔ رانا مشہود بھی ہار گئے۔ گجرانوالہ میں مسلم لیگ کی مضبوط تصور کی جانے والی سیٹ بھی گئی۔ حلقہ این اے 78 میں خرم دستگیر شکست کھا گئے۔ لاہور کے حلقے این اے 122 میں سعد رفیق کو لطیف کھوسہ نے ہرا دیا۔ مسلم لیگ نون کے شیخ روہیل اصغر لاہور کے حلقہ این اے 121 سے شکست کھا گئے۔ لاہور سے این اے 129 سے میاں نعمان کو شکست ہوئی، جبکہ رانا مشہود پی پی 172 بھی اپنی سیٹ نہ جیت سکے۔ فیصل آباد میں رانا ثناءاللہ کو حلقہ این اے 100 سے آزاد امیدوار نثار جٹ نے اپ سیٹ شکست دی۔ رانا ثناءاللہ کے داماد احمد شہریار پی پی 116 سے اپنی سیٹ نہ بچا سکے۔ فیصل آباد کے حلقہ این اے 102 میں عابد شیر علی کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ این اے 83 سرگودا سے محسن شاہ نواز رانجھا بھی پارلیمنٹ سے آؤٹ ہو گئے۔ ننکانہ کے حلقہ این اے 111 سے برجیز طاہر بھی اپنی سیٹ ہار گئے۔ این اے 15 مانسیرہ سے قائد نون لیگ نواز شریف بھی جیت نہ سکے۔ اسی طرح لاہور کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں نون لیگ کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نون لیگ نے شکست تسلیم کر لی اور وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن اچانک سے ان کو امید دلائی گئی کہ ہم نے ایک ایسا پیر بلا لیا ہے جس کے دم سے سارے رزلٹ اچانک سے تبدیل ہو جائیں گے، اور ویسا ہی ہوا۔ پیر کوئی بہت ہی زیادہ تگڑا تھا جس نے ایسی پھونک ماری کہ جو جیتے ہوئے تھے وہ راتوں رات ہار گئے، اور جو ہارے ہوئے تھے وہ راتوں رات جیت گئے، اور یہ سب اس قوم کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا اور قوم سب کچھ دیکھتی رہی۔ اب وہ اسے تسلیم کرتی ہے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اتنی بڑی تعداد میں رزلٹ تبدیل کر کے اپنی من پسند حکومت بنانا کوئی بڑی عقل مندی کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب عوامی فیصلوں کے خلاف جایا گیا ضلالت ہی اس کا مقدر بنی۔ یہی وجہ ہے کہ اب نون لیگ کے بہت سے امیدوار ایسے سامنے آ رہے ہیں جو پورے پاکستان کو بتاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم الیکشن ہار چکے ہیں اور ہم زبردستی سے دی گئی جیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے، عوام کا مینڈیٹ تسلیم کر لینا چاہیے۔ عوام اس وقت قیدی نمبر 804 کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، جس کو آسانی سے اب لوگ بات نہیں دے سکتے۔ جس طرح کا بھونڈا مذاق اور قانون کی دھجیاں پاکستان میں اڑائی جا رہی ہیں، کسی بھی جمہوری ملک میں ایسا پہلے نہیں دیکھا گیا۔ پورا انٹرنیشنل میڈیا چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان کی قوم نے عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، لیکن چند مرید صرف اور صرف اپنے پیر کی پھونک پر یقین کیے ہوئے نئی حکومت بنانے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اور اس قوم پر ایک مرتبہ پھر پی ڈی ایم الٹرا پرو میکس کا عذاب مسلط کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ پہلے تو عوام تمام تر مظالم صرف اس وجہ سے برداشت کر رہی تھی کہ عوام نے ٹھان رکھی تھی کہ ووٹ کے ذریعے تمام مظالم کا بدلہ لیا جائے گا، اور عوام نے ایسا بدلہ لیا، ایسی خلق خدا باہر نکلی کہ اس نے بڑے بڑے لوگوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی۔ تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کرنے کے باوجود بھی عوام نے قیدی نمبر 804 کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب اگر عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تو عوام چپ نہیں بیٹھے گی، اور اب تحریک انصاف نے اپنی نئی حکمت عملی بناتے ہوئے عدالتوں میں جانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے، اور ساتھ میں ان تمام حلقوں میں احتجاج کی کال بھی دے دی ہے جہاں جہاں پر نتائج کو تبدیل کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان کے گوٹے گٹے پکڑے جا رہے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی پارٹی کو ساتھ ملا کر حکومت بنا لیں، لیکن عمران خان ایک بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں صرف اور صرف عوام کے ساتھ اتحاد کر کے ہی حکومت بناؤں گا۔ جس عوام نے تاریخ کے سب سے بڑے مظالم برداشت کر کے مجھے ووٹ دیا ہے، میری آج بھی امید اللہ تعالیٰ کے بعد صرف اور صرف اپنی قوم سے ہے، اور انشاءاللہ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ پاکستان کی عدالتیں اور میری قوم مجھے انصاف ضرور دے گی۔ ناظرین گرامی، عمران خان کسی صورت پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے، اور اب عمران خان نے پورے ملک میں 2/3 میجورٹی حاصل کر لی ہے، اور وہ حکومت بنا کر ہی دم لے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آخری چند دن کا جو کھیل باقی رہ گیا ہے، اس وقت جو اعصاب کی جنگ چل رہی ہے، اس میں عمران خان فاتح قرار پاتا ہے یا عمران خان کے مخالفین دوبارہ سے خرید و فروخت کر کے عمران خان کو شکست دیتے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ایک ایسے شخص کو ملک کا وزیر اعظم بنائے جس سے پاکستان کی قوم پیار کرتی ہے۔ آمین ثم آمین۔